ایمان میں حفاظت ہے. ایمان میں کوئی عمل نہیں ہے، ایمان میں کوئی عمل نہیں ہے، ایمان میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. ایمان خالص دل کا کام، ہاتھ پیر کا کوئی کام نہیں. فرمایا گیا ایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے. اب ماننے میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، ماننے میں ہاتھ پیر ہلانا، جھکنا اٹھنا، کچھ خرچ کرنا، چلنا پھرنا، کچھ بولنا بتانا نہیں ہوتا. ایمان ماننا خالص دل کا کام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی حفاظت کا انتظام کیے. فرمایا تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے، اللہ کی کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، آخرت کو مانے، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانے، تقدیر کو مانے، اور اس کے جزئیات سارے کرتے چلے جاتے ہیں. ظاہر میں شریعت ہے اور باطن میں ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کا مسئلہ دونوں کے لیے مکمل تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی. مکمل تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عنایت کی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. سابق میں انبیاء آتے، آدم علیہ السلام آتے، حضرت نوح علیہ السلام آتے، حضرت شیخ علیہ السلام آتے. وہ اپنے لوگوں کے درمیان دین اسلام کا کام کرتے. جب وہ وصال کر جاتے، لوگ دوبارہ بھٹکتے، لوگ راہ گمراہی پر آ جاتے، گمراہی پر لوگ آ جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نبی کو بھیج دیتا ان کی ہدایت کے لیے. پھر ایک نبی کو بھیج دیتا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجتا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجتا، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجتا، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس طرح سے 1,24,000 انبیاء تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد ایک بھیجتا گیا. جب کبھی امت گمراہی کی طرف جاتی تو ہدایت کا سامان میسر ہو جاتا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے تو پھر آقا خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے. اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنے والے، اب کوئی آسمان سے کتاب نازل ہونے والی نہیں. تو پھر اس کے بعد امت کے رہنمائی کے لیے، امت کے ہدایت کے لیے، امت کے بچاؤ کے لیے، اس کے ظاہری بچاؤ کے لیے، اس کی باطنی تحفظ کے لیے کیا سامان میسر، کیا سامان میسر. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. وصال کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خیرات ملتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فیض ملتا ہے، جو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے، جو احکام ملتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جس طرح ملتے تھے اس طرح حضور کے وصال کے بعد بھی ملتے ہیں. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، زندگی بھی خیر ہے، وصال کر جانا بھی خیر ہے. زندگی اور بعد زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. سابقہ امتوں میں نبی آتے تھے، ہدایت کا کام کرتے تھے، جب وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے، وفات پا جاتے، وصال کر جاتے، تو پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا، لوگ دوبارہ گمراہی کی طرف آ جاتے، لوگ دوبارہ شرک کی طرف آ جاتے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. زندگی اور وصال کی بات کے حالات کو حضور
امت شرک نہیں کر سکتی. کیوں؟ ارے ادریس علیہ السلام آئے, جب وہ گزر گئے تو ان کی امت شرک میں پڑ گئی تھی. نوح علیہ السلام آئے, جب وہ گزر گئے تو ان کی امت شرک میں پڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر سے ہٹے, ان کی امت شرک میں پڑ گئی. ہر ایک کی امت شرک میں پڑ گئی ہے. اور میرے آقا پہ چوٹ پر فرما رہے لا اخشى علیکم الشرک من بعدی. بخاری شریف میں منقول حدیث ہے کہ میرے بعد, میرے پیدا کر جانے کے بعد, میرے وصال کے بعد تم شرک کرو گے, اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تم ہرگز شرک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میری ہدایت کا پیغام جس طرح سے آج جاری ہے, میرے پردہ کرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ تبارک و تعالی زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کو کھانا. کہ نبی کا جسم جیسے زندگی میں ظاہر میں موجود